السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور آج ہم بات کریں گے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، یعنی جسم میں آئرن کی وجہ سے جو خون کی کمی ہوتی ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے کہ اس کی کیا مسائل ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہیں، اس سے کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں اور کیا اس کی علامات ہیں۔ تو ناظرین، آئرن ڈیفیشنسی انیمیا یعنی فولاد کی کمی کی وجہ سے جو انیمیا ہوتا ہے یہ ہمارے ملک میں بہت کامن ہے، بہت عام ہے، خاص کر خواتین میں یہ بہت ہی زیادہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 50% سے زیادہ خواتین جو ہمارے ملک میں ہیں ان میں خون کی کمی یا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا جو فولاد کی کمی ہوتی ہے، جو خون کی کمی ہے جو آئرن کی وجہ سے ہوتی ہے وہ ان میں پائی جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو بہت ساری خواتین ہیں وہ آئرن ڈیفیشنٹ ہیں۔ اس طرح بچوں میں بھی بہت ہی زیادہ ہے یہ، اور باقی بھی جو خاص کر مرد بھی ہیں ان میں بھی ہے۔ تو مختلف عمر میں اور اس کے حوالے سے مرد اور خواتین میں اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خواتین میں ان کے جو زیادہ مسائل ہیں وہ ان کی جو زنانہ مسائل ہیں، نسوانی مسائل ہیں، پریگنینسی ہے اور ڈائٹ ہے، جو یہ وسائل ہو سکتے ہیں، یا ان کا جو ماہواری کے مسائل ہیں اس کی وجہ سے جو خون کی کمی ہوتی ہے اور جو بلڈ لاس ان کو ہوتا ہے اور جو بلیڈنگ ہوتی ہے، جو مختلف جو بیماریاں ہیں زچگی کے ساتھ یا زنانہ بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے جو بلڈ لاس ہوتا ہے اس کی وجہ سے آئرن کی کمی یا فولاد کی کمی جو جسم میں آتی ہے، اس وجہ سے ان کی خون کی کمی پھر ہو جاتی ہے، تو جسم میں ان کو انیمیا یا خون کی کمی ہوتی ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہیں؟ علامات جو ہیں، اور بچوں میں بھی اس طرح اس میں ہو سکتا ہے، بچوں میں بھی خون کی کمی، اس میں کیا وجہ ہے؟ بچوں میں جو ہے پیٹ کے کیڑے ہیں، ہوک ورمز جسے کہتے ہیں، اور پیٹ کے کیڑے ہر عمر میں ہو سکتے ہیں، لیکن بچوں میں جو ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی جو بڑی وجہ ہے وہ پیٹ کے کیڑے ہیں، اور ساتھ میں پور ڈائٹ ہے۔ پور ڈائٹ کا مطلب کہ ایسی ڈائٹ ہے جس میں آئرن کی کمی ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہیں؟ علامات جیسا کہ انیمیا، آئرن کی کمی کی وجہ سے جو انیمیا ہے یا خون کی کمی ہے، اس کے جو علامات یہ ہیں کہ مریض کو جو ہے گا اس کو سانس کی ہو سکتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوگی مریض کو، جلدی سے ایزی فیٹیگیبلٹی، اس کو کام کرنے میں دشواری ہوگی، جلدی تھکے گا مریض، اور سانس میں کمی ہو سکتی ہے، بال کا گرنا، اگر بہت شدید خون کی کمی ہو گئی ہے تو مریض کو متلی، قے کا آنا، اور چہرے جو ہے زرد ہوگا، پیلا ہوگا، اور ساتھ میں ایک اور علامت جو ہے جو بہت ہی زیادہ جو ہے نا ایک پریشانی والی بات ہوتی ہے، خاص کر بچوں میں بھی، لیکن کچھ بڑے بھی اس میں اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کا ایک نفسیاتی اثر ہو جاتا ہے دماغ پہ، اور یہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو نان فوڈ ہوتی ہیں، مثلا مٹی کا کھانا، بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے مٹی کھاتے ہیں، یا نان فوڈ آئٹمز جیسے کوئی پینٹ بھی ہو سکتا ہے، کاغذ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ان کی کریونگ ہوتی ہے، سائیکولوجیکل پرابلم آئرن کی وجہ سے، اس کو ہم پائکا کہتے ہیں ہماری زبان میں، تو یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس طرح بال گرنا بھی ہے، اور تھکاوٹ بھی ہے، کمزوری بھی ہے، تو یہ اس کی بڑی چڑچڑاپن بھی ہے، اور پور کنسنٹریشن بھی ہے، تو یہ ساری اس کی بڑی علامات ہیں آئرن انیمیا کی۔ تو ڈائگنوز کیسے ہم کرتے ہیں اس کو؟ ڈائگنوز کی تشخیص کے لیے آپ اس کا HB کا ٹیسٹ کرتے ہیں، خون کی کمی کا ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر آئرن کا ٹیسٹ بھی آپ کرتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ کیا ہے۔ تو ہم اگر دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی زنانہ وجہ ہے، گائنی کا پرابلم ہے، تو وہ پھر گائنیکالوجسٹ ایڈریس کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو اس کی کمی ہے وہ آپ اس کو آئرن کی جو کمی ہے وہ آپ آئرن دیتے ہیں، وہ انجیکشن کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹیبلٹ کی فارم میں ہے، اگر بہت زیادہ کمی ہے تو آپ اس کو بلڈ بھی لگاتے ہیں، اور ساتھ میں آئرن کی انجیکشنز اور ٹیبلٹ بھی دیتے ہیں۔ اور وجہ اس کی اگر ورمز ہیں، پیٹ کے کیڑے ہیں، تو پیٹ کے کیڑوں کے لیے بھی دوائی دیتے ہیں۔ پھر اس کی اور بھی وجوہات ہیں، جیسے اگر بڑی عمر کے افراد میں بڑی عمر میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو گیا ہے تو آپ اس کو آنتوں کی
جو کینسر ہیں وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم سی ٹی اسکین بھی کرتے ہیں، باقی اس کی انڈوسکوپی تک ہم جا سکتے ہیں، آنتوں کے لیے اس کا کولونوسکوپی، انڈوسکوپی، آپ اس کو بڑی آنت اور معدے کے جو ہے نا ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بعض اوقات مریض کو جو ہے معدے سے یا اس کی آنتوں سے جو ہے اس میں کوئی کینسر ہوتا ہے یا وہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی بلڈ لاس ہو سکتا ہے، تو وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو وجوہات جیسے کہ میں نے بتائی ہیں کہ بہت ساری وجوہات ہیں، تو یہ اس کی وجہ معلوم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو یہ اس کے ہم ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ تو انڈوسکوپی تک بھی کی جاتی ہے کہ اگر جب تک اس کی وجہ معلوم نہ ہو، اگر بلیڈنگ جو ہے، اگر بڑا پاخانہ جو ہے کالا آ رہا ہے یا بلیڈنگ ہو رہی ہے آنتوں کے ذریعے، بڑے پاخانے میں بلڈ آ رہا ہے، تو یہ بھی اس کی ایک وجہ، اس کے لیے ہم انڈوسکوپی کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے ایک مختصر سا جائزہ لیا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے متعلق، اور اس کی میں نے علامات بیان کی، اور اس کی جو اس کے کچھ علاج کے بارے میں تو بات کی، اور اس کے متعلق اگر آپ کچھ مزید پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے کچھ اگر سوالات ہیں تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور اس طرح کی ویڈیو کے لیے اگر آپ کچھ اور سجیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، اگر آپ کو اس کو فائدہ ہوا ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل۔